السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریزن پر پاپولیشن ڈائیورسٹی. پاپولیشن ڈائیورسٹی کے وجوہات کیا ہیں؟ پاپولیشن ڈائیورسٹی آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ لوگوں کی جو آبادی ہوتی ہے وہ کہیں پہ زیادہ ہوتی ہے جیسے کہ شہروں میں، اور کہیں پہ کم ہوتی ہے جیسے کہ دیہات میں. تو یہ جو ڈائیورسٹی ہے، آبادی کا کم ہونا اور آبادی کا زیادہ ہونا، یہ کن وجوہات کے بنا پہ ہوتی ہے؟ آج ہم ان وجوہات کو پڑھیں گے. تو جو 3 وجوہات ہیں وہ نمایاں ہیں: ہیبیٹیشن، کلائمیٹ اور انڈسٹری. بڑھتے ہیں اپنی سبق کی طرف. There are many reasons for this population diversity. Let's find out. Condition is most the mountainous area of Pakistan are not favorable for human habitation. پاکستان کے جو پہاڑی علاقے ہیں وہ رہائش کے لیے موزوں نہیں ہیں. They are characterized by slopes, uneven surface and very cold climate. یہاں کی جو سطح ہے وہ ہموار نہیں ہوتے، سلوپس ہوتے ہیں، اور موسم بھی شدید ہوتے ہیں، سرد ہوتے ہیں. موسم سرد ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پہ لوگوں کا رہنا مشکل ہو جاتا ہے. However, plains area like Indus Plains offer suitable climate, level land, irrigation facilities and fertile soil. جو پاکستان کے پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر موسم شدید ہوتے ہیں، برفباری ہوتی ہے، اور وہاں کی جو سطح ہے وہ ہموار بھی نہیں ہے. جیسے کہ آپ کو دکھ رہا ہے یہ سطح ہموار نہیں ہے، سلوپ ہے. یہاں یہ پہاڑی علاقے ہیں اور یہ رہائش کے لیے قابل نہیں ہے. موسم بھی سرد ہوتا ہے اور ان ایون سرفیس بھی ہوتا ہے، لہٰذا ماؤنٹینس ایریاز جو ہے وہ قابل رہائش نہیں ہے. اس لیے یہاں پہ آبادی بہت ہی کم ہوتی ہے بنسبت میدانوں کے. ایکسٹریم کلائمیٹک کنڈیشن. ایکسٹریم کلائمیٹک کنڈیشن مطلب جہاں پر موسم شدید ہوتے ہیں، چاہے وہ میدان ہو، چاہے وہ پہاڑی علاقے ہوں، سطح مرتفع ہو. جہاں پہ بہت زیادہ گرمی پڑتی ہو تو وہاں بھی لوگ نہیں رہ سکتے، جہاں بہت زیادہ سردی پڑتی ہو تو وہاں بھی لوگ نہیں رہ سکتے. ایریاز ویئر کلائمیٹ از ویری کولڈ اور ہاٹ آر انیبل ٹو لیو ان. تو ایسے علاقے رہنے کے قابل نہیں ہوتے. Plains area in Punjab, KP and Sindh are densely populated due to favorable condition. پنجاب، کے پی اور سندھ کے جو میدانی علاقے ہیں یہاں پر آبادی زیادہ ہے کیونکہ یہاں موسم رہنے کے قابل ہوتا ہے، کیونکہ یہاں میدان ہوتے ہیں. Indus Plains offer suitable climate, level land, irrigation facilities and fertile soil. کیونکہ یہاں کے میدان جو ہے وہ ہموار ہوتے ہیں، یہاں پر کھیتوں میں آبپاشی ہو سکتی ہے، وہ سہولت موجود ہوتی ہے، اور پھر یہاں کی جو مٹی ہے وہ زرخیز ہے. موسٹ آف دا پیپل آف دا پنجاب اینڈ سندھ آر انگیج ان ایگریکلچر. یہی وجہ ہے کہ یہاں کے میدانوں کے، پنجاب اور سندھ کے میدانوں کے جو لوگ ہیں وہ اکثر کاشتکاری کرتے ہیں. اور the climate of a region is a dominant factor in determining its population. اور یہی وجہ ہے کہ جہاں پہ فیوریبل کنڈیشن ہوں گے، حالات سازگار ہوں گے رہنے کے لیے، تو وہاں پہ آبادی زیادہ ہوگی. یہی وجہ ہے کہ پنجاب، کے پی اور سندھ کے جو میدانی علاقے ہیں وہاں زراعت کی سہولت موجود ہے، پانی وافر مقدار میں دستیاب ہے، لوگ کاشتکاری کر سکتے ہیں، اس لیے وہاں پہ لوگ زیادہ تر آباد ہوتے ہیں. بلوچستان is sparsely populated due to lack of rainfall. بلوچستان جو علاقہ ہے ہمارا وہاں پر آبادی بہت کم ہے، اور آپ لوگ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ آبادی کے لحاظ سے سب سے جو چھوٹا صوبہ ہے وہ بلوچستان کے. حالانکہ رقبے کے لحاظ سے یہ سب سے بڑا ہے، لیکن آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ بارشیں بہت کم ہوتی ہے. And the weather condition and the lack of rainfall is a factor of
स्पार्सली पॉपुलेशन। और यहाँ पे जो कंडीशन होती है, बारिशें कम होती हैं और वेदर एक्सट्रीम पे चला जाता है। सर्दी अगर आ जाए तो बहुत सर्द होता है, अगर गर्मी आ जाए तो बहुत गर्म होता है, इसलिए यहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं। द सिटीज़ विच आर इंडस्ट्रियल, अच्छा ये एक और फैक्टर है। People are attracted toward industrial cities like Karachi, Faisalabad that are well connected by roads to get job and have better life standards. जिन शहरों में कारखाने लगे होते हैं, इंडस्ट्रीज़ लगे होते हैं, वहाँ पे लोग चले आते हैं। किस लिए? रहने के लिए, जॉब्स की तलाश में और बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए। फैसलाबाद और कराची जो शहर हैं वो बहुत ज़्यादा गुंजानाबाद हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सहूलियात मौजूद हैं। ये जो शहर हैं इनमें सड़कों का एक जाल बिछा हुआ है, ये आपस में भी मिले हुए होते हैं और शहर के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से मिलाने के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम होता है। यहाँ पे कारखाने भी होते हैं, लोग जॉब के सिलसिले में यहाँ आते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। तो ये भी एक फैक्टर है कि लोग रोज़ी की तलाश में, जॉब्स की तलाश में, बेहतर ज़िंदगी की तलाश में उन इलाकों की रुख कर लेते हैं जहाँ पे कारखाने ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा होते हैं। और चूँकि यहाँ पे माल को ले जाना पड़ता है तो रेलवे का निज़ाम होता है, वाटरवेज़ भी होते हैं, तो ये सब लोगों को खींच के ले आते हैं यहाँ पर रहने के लिए। अच्छा जनाब, ये जो सबक था ये मैंने आप लोगों के किताब के पेज नंबर 38 से लिया था। तो आप लोग अपनी जो किताबें हैं वो 38 सफ़ा निकाले, मैं आप लोगों के लिए पढ़ लेता हूँ। There are many reasons for this population diversity. Let's find out. Condition in most of the mountainous areas of Pakistan are not favorable for human habitation. They are characterized by slopes, uneven surface and very cold climate. However, plain area like the Indus Plain offer suitable climate, level land, irrigation facilities and fertile soil. Most of the people of Punjab and Sindh are engaged in agriculture. The climate of the region is a dominant factor in determining its population. Balochistan is a sparsely populated province because of the extreme weather condition and lack of rainfall. The cities, which are industrially developed and well connected by means of roadways, railways or waterways, are densely populated. Cities like Karachi, Lahore, Faisalabad, etc. provide employment, better living condition and resources to a large number of people. So people are attracted toward these cities. जी बढ़ते हैं होमवर्क की तरफ। 3 सवालात हैं। Why are people attracted toward industrial cities? लोग इंडस्ट्रियल जो शहर होते हैं जहाँ पे कारखाने लगे होते हैं वहाँ पे क्यों खींच के आ जाते हैं, खींच के चले आ जाते हैं। वाई इज़ बलूचिस्तान स्पार्सली पॉपुलेटेड? बलूचिस्तान की जो आबादी है वो क्यों कम है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्लाइमेट इन हैबिटेशन? और जो रिहाइश है, रहना जो होता है, उसमें क्लाइमेट, आबो हवा का क्या किरदार होता है, यानी आबो हवा का क्या किरदार है। जहाँ पर आबो हवा मुनासिब हो, क्या वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, या जहाँ पे आबो हवा साजगार ना हो वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं। तो ये था आज का सबक, और इसी के साथ आज के सबक का इख्तिताम करते हैं। आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।